السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ تصویر بنانا اس کا اسلام میں کیا حکم ہے، اور اسی طرح ویڈیوز بنانا ان کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ تصاویر کی مذمت موجود ہے، شدید ترین عذاب کی وعید موجود ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی ایک ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ سراسر لا علمی کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں۔ اہل علم کے ساتھ تعلق اور اہل علم کی طرف رجوع یہ انتہائی ضروری ہے فتنوں کے دور میں۔ ہم نے کئی ایک سوشل میڈیا پر عام لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اہل علم کے اوپر اور علماء کے اوپر، ہم تو طالب علم ہیں، طعن اور تشنیع اور اس طرح کی باتیں، دیکھیں جی احادیث میں ویڈیو حرام ہے اور یہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ اپنی تصاویر بنا رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کچھ خوشگوار لمحات کی بھی تصاویر جو ہے وہ کلک ہو جاتی ہیں تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر انہیں شیئر کر دیتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی برا ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، اور آپ اصل پوائنٹس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پہ اس طرح کا ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تصویر حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیمرے کی تصویر اور ڈیجیٹل جو تصاویر ہیں ان کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، یہ مسئلہ الگ ہے اور وہ مسئلہ الگ ہے۔ ہاتھ سے تصویر بنانا، سکیچنگ کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ مورت بنانا، مجسمہ بنانا، بت بنانا، یہ حرام ہیں، قطعاً حرام ہیں۔ ان کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ موبائل سے، کیمرے سے، اسی طرح جتنے یہ ڈیجیٹل ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے جو تصاویر بنائی جاتی ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ یہ جائز نہیں ہیں۔ جو بات ہمیں پوری امانت داری سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی کسی قسم کا ہمیں شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا جی ہے یہ بھی ناجائز لیکن ضرورت کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بھئی حرام کام ضرورت کے وقت بھی جائز نہیں ہوتا، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ، وضاحت کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل رکھتے ہیں، اس لیے اس کو جائز کہتے ہیں۔ دیکھیں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں جو ہے وہ تصاویر کی مذمت ہے، وہاں پہ ایک ہی پوائنٹ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ یہ جو تو نے تخلیق کیا ہے اس میں روح پھونک کر دکھا، جبکہ تصاویر جو کیمرے سے لی جاتی ہیں اور جو ویڈیوز ہیں یہ انسان کا تخلیق شدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہی تخلیق شدہ اور بنائے ہوئے کا عکس اور سایہ ہے۔ آپ دیکھیں ہاتھ سے جو سکیچنگ ہوتی ہے یا ہاتھ سے جو تصاویر بنائی جاتی ہیں، وہ کسی شخص کی بھی بنائی جائیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جو تصاویر ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ کی تخلیق کا عکس ہوتا ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ نے آئینے کی مثال دی ہے، کہیں ایک احادیث میں آئینے کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو آپ کو اپنی تصویر نہیں نظر آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آئینہ بھی ناجائز ہونا چاہیے اور حرام ہونا چاہیے، کیونکہ آئینے میں تو ایک حرام چیز کی جو ہے نا، حرام چیز کی آئینہ داری کر رہا ہے جو ہے وہ آئینہ۔ اسی طرح آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پانی کے اندر آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب موقع تھا تو صحیح بخاری وغیرہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ جناب جبریل امین نے آپ کو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لا کر دکھائی، ایک لحاف میں لپٹی تھی، اس کو سائیڈ پہ کیا، اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ تو یہ کون سی تصویر تھی؟ من و ان جو حضرت عائشہ تھیں،
تو یہ کئی ایک دلائل جو ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ اور موبائل کے کیمرے جو ہیں ان سے جو تصاویر بنائی جاتی ہیں وہ انسان کی اپنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ہی تخلیق کا عکس ہیں۔ جس طرح یہ عکس ہمیں آئینے میں نظر آتا ہے، پانی میں نظر آتا ہے، دیگر کئی چیزوں میں نظر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور موجود تھا۔ یہ اللہ کے تخلیق شدہ کے عکس کو محفوظ کرنے کی ایک جدید صورت ہے، اور یہ تصویر بھی جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گی، آپ اسے بند کر دیں، بیک میں چلے جائیں تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے نزدیک ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ جو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہے یہ حرام ہی لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے، ہم اس موقف کی تائید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے اور بالکل جائز ہے، اور ہم اس کو جائز سمجھتے ہوئے تصاویر بناتے ہیں، یا مختلف دینی پروگرام کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، یا وہ پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس بنیاد پر ہے۔ اگر یہ ناجائز حرام ہوتا تو ہم قطعاً اس کے قریب بھی نہ جاتے۔